اندر گنجائشیں تھی، اس میں ہم نے یہ کہا گیا کہ ایک رائے ہے، کل دوسری رائے آ سکتی ہے، یہ آج کا ایکسپیرینس ہے، کل دوسرا ایکسپیرینس پیش ہو سکتا ہے. کوئی سائنسدان کوئی سائنٹسٹ آخری حتمی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جو کچھ ایسا فہم گمان قیاس خیال ہوا. لیکن 1500 سال پہلے مکے کی سرزمین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میں ایک سچائی لے کر آیا ہوں، تو اس کے لیے حضور نے فرمایا تھا یہ سچائی آخری سچ ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی، اور یہ وہ سچائی ہے کہ زمین ہل سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، کائنات رنگ ہو سکتی ہے، مگر محمد کی بات غلط نہیں ہے. سب سے بڑی سچائی ہے تو دوستو، یہ ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا اہتمام. اس کی بنیاد پہ بھی ایک قوم بننے شروع ہوئی تھی جس کا نام ہے مسلم، جس کے لیے اقبال نے کہا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول اللہ. یہ ہے وہ ترتیب، یہ وہ قوم ہے کہ جو ایک خاص ترتیب سے بن رہی ہے، جس کی ترتیب کے اندر سچائی ہے، جس کی ترتیب کے اندر یقین ہے، جس کی ترتیب میں اعتماد ہے، جس کی ترتیب حقیقت پہ مبنی ہے، وہاں گمان اور خیال پہ مبنی نہیں ہے. اس لیے 1500 سال پہلے جو بات ہمارے منہ سے نکل رہی ہے، آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس پر قائم ہے وہ مومن ہے، اور اس سے ایک انچ بھی اگر دائیں بائیں ہو گیا تو مومن نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، کیا کوئی دنیا کا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ بلکہ آج تو 100 سال پہلے کے سائنسدانوں کو چیلنج کرتے ہیں، 100 سال پہلے ان سے پہلے کے سائنسدانوں کو چیلنج کر رہے تھے. ہم ہر گزشتہ تحقیق کو رد کر رہے تھے. آج ہماری تحقیق ایک نئی چیز لے کر آ رہی ہے. ہمارا دنیا میں یہ معاملہ ہے، علوم و فنون کی دنیا کے اندر پیشکشیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں زندگی کا نظام ان چیزوں کو قائم نہیں ہو سکتا، انسانیت ان چیزوں میں بیس نہیں کر سکتی. یہ صرف ورزش ہے، یہ ایکسرسائز ہے، مینٹل ایکسرسائز کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، بدلتی رہیں گی، اور ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہمارے کام آتے رہیں گی. فکر چینج ہو جائے گا تو دوسری چیز کی تیار کر لیں گے. مگر دین کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس چیز کی بات کرتا ہے؟ اسلام وہ چیز ہمیں دینا چاہتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ بدلے گی، جس کو تبدیل نہیں کرے، جو بالکل ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے ایک ایسی صدر کے طور پر آپ کو ایک تعلیم دیتا ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی چینج نہیں ہو سکتا. وہ انچینجیبل اور انچینجیبل، نہ وہ تبدیل ہوگی نہ چینج ہو سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا ترکان نبی رسول اللہ. دیکھو تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات میں اور آپ کی تعلیمات میں وہ بنیادیں لگتی ہیں جن کو آپ کوئی چیز نہیں کر سکتا. آپ 1500 سال کا عرصہ گزار کر یہاں تک پہنچے، 1.5 لاکھ سال گزر جائیں، 1.5 کروڑ سال گزر جائیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے انسانیت کو اسی کی ضرورت پڑے گی، اسی میں انسانیت کی نجات ہوگی، اسی میں انسانیت کا بڑا ہوگا. یہ جو ہمارے سروں کا ذلت مسلسل تباہی بربادی اسی وجہ سے کہ ہم نے اس ابدی حقیقت کو چھوڑا. دنیا بظاہر مجدد علوم کے حوالے سے، مال و دولت کی بنیاد پر، آج کی نئی روشنیوں کے حوالے سے، آج کی تیز رفتار ترقیوں کے حوالے سے، آج کی گلیمر کے حوالے سے، آج کی چکا چوند کامیابیاں ان کے حوالے سے، مادی ترقیوں ارتقاء کے مراحل جو آج ہمارے سامنے ان کے حوالے سے دنیا آج چھا رہی ہے، اقوام چھا رہی ہیں، اور مغرب مشرق کو مسلسل کیا جا رہا ہے. مگر آپ لوگ غور کریں کہ کیا آج کی اقوام جو پوری دنیا کی قیادت اور رہنمائی کی بات کر رہی ہیں، آج کی اقوام جو پوری دنیا پہ چھا رہی ہیں، آج جو جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، انرجی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کیا انہوں نے انسانیت کے مسئلے حل کر دیے؟ نہیں کر سکتے. کیا ان قوموں کے اندر ان کے اپنے اندر رہنے والے زندہ نفوس، کیا ان کے سارے مسائل حل ہو گئے؟ کیا انسانی روحوں کو تسکین مل گئی؟ کیا معاشرے کے مسئلے حل ہو گئے؟ کیا انسانی تعلقات استوار ہو گئے ہیں؟ کیا انسانیت زندہ ہو رہی ہے؟ کیا انسانی روح کو سکون مل رہا ہے؟ کیا دلوں کے اطمینان کا سامان ہو رہا ہے؟ کیا ہم حقیقت کے قریب ہو رہے ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو انسان مادی لحاظ سے ضرور آگے بڑھ رہا ہے، مگر روحانی اخلاقی لحاظ سے اس کا زوال آ رہا ہے، اس پہ زوال چھایا ہوا ہے، اور وہ بربادی تباہی سے دور جا رہا ہے. آج کا جو بہت زیادہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے،
ہیں ماشاءاللہ بات رسائل وغیرہ بھی دیکھی آج یہ ہم ریکارڈ بڑھتے ہیں. سب سے زیادہ ترقی آپ کا معاشرہ جاپان سائنس کے لحاظ سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے زیادہ. مگر کیا سب سے زیادہ خودکشی کی شرح مانے سب سے زیادہ خودکشی سوسائڈ جاپان میں کیوں ہو رہی ہے؟ غور کیجیے کہ حالانکہ ساری دنیا کی سہولتیں موجود ہیں, ترقی آگے کی ایجادات ہے, سب کچھ ہے, قدم رکھتا ہے حرام ہو جاتا ہے اس دنیا میں آتا, مگر یہ سوسائڈ کیوں, یہ خودکشی کیوں, یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دو آدمی ایک مرد ایک عورت ایک رشتے بندھن کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ 2 دن گزارنا کیوں مشکل, کچھ عرصہ گزارنا کیوں مشکل؟ یہ ادھر نکاح ہوئی, شادی ہو گئی, طلاق ہو گئی, اور پھر اس کے بعد خوشیوں کا سلسلہ. یہ بے چینی کیوں ہے, یہ درد کیوں ہے؟ سوچیے کیا دیا اس مادی ترقی نے انسان پتہ چلا کہ یہ بالکل سائل لائن ہے, یہ ٹھیک ہے اس کا حصہ ہے, مگر زندگی کے مسائل کا حل اس میں نہیں. اللہ نے فرمایا زندگی کے مسائل بنیادی مسائل تمہارے اصل مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی اور حقیقی کامیابی تمہیں میسر آ سکتی ہے تو میرے نبی کے نظام میں میرے نبی کی تعلیم لقد کان لکم فی رسول اللہ. ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو اپنے سائڈ میں رکھتے ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے, یہ ساری چیزیں اپنے لیے ضروری ہیں, میں اس سے منع نہیں کرتا. اسلام نہیں روکتا, سائنس سے نہیں روکتا, جدید علوم سے نہیں روکتا, ترقیوں سے نہیں روکتا. وہ لوگ غلط کہتے ہیں اسلام جو ہے منع کرتا ہے, نہیں ہوتا ہے, رکاوٹ کرتا ہے, یا اگر کوئی کسی کی تبلیغ کرتا ہے بیکورڈنیس سے اس کی طرف جاتا ہے تو غلط ہے. یہ ہوگا کبھی پادریوں میں ہوا تھا, عیسائی اندر جو اسلام کا کیا خطرہ ہے؟ مادیت اپنے دائرے میں رہ رہی, اسلام کی ٹکراتے ہی نہیں ہے مادیت سے, وہ اپنے دائرے میں رہ رہے, اس کا اپنا دائرہ ہے, اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے, وہ چلتا رہے. اسلام جو چیز دے رہا ہے وہ تو دل کی دنیا کی بات ہے, روحانی دنیا کی بات ہے, اخلاقیات کی دنیا کی بات ہے. وہ ہمیں زندگی کے اصول سکھا رہا ہے, وہ ہمیں ہمارے اندر کے قوانین بتا رہا ہے, وہ ہمیں انسانیت کے جو قوانین ہیں اخلاق ہیں اس سے آگاہ کر رہا ہے. ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان بن کے کیسے رہ سکتے ہو زمین پر. وہ جارج نے کہا تھا, ایک بہت بڑے موقع نام بندانے پر پروفیسر جارج نے کہا کہ انسان کے لیے دیکھو کتنا بڑا عالمیہ لمحہ مٹی آئے کہ یہ زمین پر یہ پانی کے اندر مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ گئے, یہ ہواؤں میں فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ گئے. ہمارے پاس ایسے مشینیں موجود ہیں, ہمارے پاس ایسے اسپاٹ موجود ہیں, پانی میں جا سکتے ہیں, ہواؤں میں تیر اڑ رہے ہیں, ہم مل مل کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس نے جو بات کی وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ لیکن یہ انسان اس کے لیے اتنی بڑی ناکامی ہے, اتنا بڑا داغ ہے اس کے چہرے پہ کہ زمین پر انسان بن کر چلنا نہیں سیکھا. انسان بن کر چلنا نہیں سیکھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان نے ابھی انسانیت کے کمال کو نہیں چھوا ہے. دوستو اگر آج انسان ہو چکا ہوتا تو یہ دنیا امن آشتی کا پیغام بن چکی ہوتی. آج یہ قتل و غارت بری نہ ہو رہی ہوتی, آج یہ بدتہذیبی بدرکاری نہ ہوتی, آج انسان کے ہاتھ سے انسان ذلیل نہ ہو رہا ہوتا. کسی نے صحیح کہا ہے کہ جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسانوں نے انسانوں کو نقصان پہنچایا. آج یہ رشتے اور ناطے ٹوٹ نہیں کر گئے, آج ہم ایک دوسرے کی تہذیب نہ کرتے ہو, آج یہ مذاق نہ بن رہا ہو, آج یہ مغرب کے ہاتھوں مشرق کا قتل نہ ہو رہا ہو. کیا کہا تھا اس وقت اقبال بیٹھے ہوئے تھے, انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا, کسی نے خوب شاعری کی, اقبال کے دل کی آواز کی, وہ کہ اے پیارے یورپ, اے متراز پیراہن نواز. یورپ کو مخاطب کر کے کہا آپ نے کیا دیا, اے پیارے یورپ, اے متراز پیراہن نواز. یعنی پیراہن نواز بھی ہے, اسے لباس بھی دے رہا ہے, وہ ایجاد بھی کر رہا ہے, لباس بھی دے رہا ہے, اور ساتھ میں پیچھے کینچی بھی چلا رہا ہے. یہ ہے وہ تہذیب, وہ ہمارے لباس کو کاٹ بھی رہا ہے, ہمیں برہنہ بھی کرنا ہے, ہمیں پہنا بھی رہا ہے, ہمیں برہنہ بھی کر رہا ہے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں لباس وہاں سے آ رہا ہے, مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے برہنگی بھی آ رہی ہے, اس کے پیچھے بے حیائی بھی آ رہی ہے, اس کے پیچھے بے شرمی بھی آ رہی ہے. تو کہا کہ اے پیارے یورپ, اے متراز پیراہن نواز, اے حریف ایشیا, اے شعلہ خرمن نواز. خرمن بھی دیتا ہے, بساتا بھی ہے, بناتا بھی ہے. سبحان اللہ. اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں یقیناً یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. کیا پاکستان, کیا ایشیا بلکہ دنیا بھر کے بہت ہی مشہور, بہت ہی پیارے الفاظ جو ہے سزا قابل ہے.
الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا سامعین ناظرین بھائیوں بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بھی آپ نے سماعت فرما رہا فکری بیان فرما رہے تھے اور ان اسباب کا ذکر کر رہے تھے آج مسلمان جگہ جگہ رسوا ہو رہا ہے لیکن میں اس بات کی پھر ایک مرتبہ آپ کو حقیقت بتا دوں کہ الحمدللہ ہم مداد ماننے والے ہم اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں